السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج کے ہم پھر تازہ صورتحال پہ بات کریں گے اور ہمارا موضوع وہی ہوگا: زندہ باد اور مرد آباد سے کچھ آگے۔ جب ہم بات کرتے ہیں زندہ باد اور مرد آباد سے کچھ آگے، تو جو کرنٹ سنیریو ہے اس کے اوپر اگر روشنی ڈالیں، یا سارے بیانات ہم کل کے دیکھ رہے ہیں، خبریں دیکھ رہے ہیں، جو گند مارا گیا، جو بندے آئین اور قانون کو نہیں مانتے، جبکہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی اور قانونی کام ہے، اور اس کو جو نہ ماننے والے ہیں، جو اس کی بیک اپ کرنے والے ہیں، ان کی سرکس ہم دیکھ رہے ہیں۔ کل جیسا کہ پارلیمنٹ پہ ان لوگوں نے پھر حملہ کیا، جب وہ حکومت میں نہیں تھے تب بھی انہوں نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا تھا۔ اگر اس کی جزا اور سزا مل چکی ہوتی تو آج دوبارہ ان کی جرت نہ ہوتی کہ وہ پارلیمنٹ لاجز پہ حملہ کرتے اور ایم این ایز کو اٹھا کے لے جاتے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ میں اپنے سارے سیاستدانوں کو، اسپیشلی خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، یقین کریں دل کی گہرائیوں سے سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ وہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، سارے سیاستدان کن کے خلاف لڑ رہے ہیں؟ آئین اور قانون کو نہ ماننے والوں کے خلاف، جن کو ہمارا آئین اور قانون بھی نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے یہ ہوا کہ یہ ساری جب سرکس ہو گئی، جب مولانا صاحب نے کال دے دی، دوسرے سیاسی ورکرز باہر نکلنے لگے، تو پھر اس کو لانے والے، ان کی جان کو لالے پڑے اور ان کے بیانات آنے شروع ہو گئے۔ ان کے بیانات کا جتنے آئے وہ بڑی لمبی چوڑی باتیں انہوں نے کی، لیکن اس میں مختصر بات یہ ہے، دو باتیں ہیں۔ باتیں کڑوی لگیں گی، لیکن جو سچ ہے ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے۔ دوستو، ایک تو ہمیں بتایا گیا کہ انڈیا کی طرف سے کچھ چیز آئی جو مار گرائی گئی۔ ایسے حالات میں یا تو انڈیا حملہ کر دیتا ہے کسی نہ کسی سرحد پہ، یا پھر کوئی چیز پھینک دیتا ہے۔ انڈیا سے ہمارا اگر یہی تنازع چلی جا رہا ہے تو پھر حساب دیا جائے کہ ابھی نندن اور فلانا نندن کیسے چھوڑے گئے، کیوں چھوڑے گئے، کشمیر کیوں دیا گیا، اور ہماری ہر چیز سے ہم نے گیو اپ کیوں کیا، ہم نے اپنا اسٹیٹ بینک کیوں دے دیا۔ اگر اتنا کچھ دے کے پھر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو پھر باقی پاکستان بھی اٹھا کے دے دو، پھر جان چھڑاؤ، روز کا مسئلہ ختم ہو، تاکہ ہم سکون سے رات کو سو تو سکیں۔ بہرحال جب یہ ساری کالیں آ گئیں تو پھر اس کو لانے والوں نے پیچھے سے فون کیا کہ جی بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں، یہ ہو دیتا ہے، یہ ہو دیتا ہے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات تو انہوں نے یہ کہی کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بات سوچنے کی بڑی آسان سی بات ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے آپ ایک کنویں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کا سارا پانی نکال لیتے ہیں، بلکہ اس کے آنے والے جب کنویں سے پانی نکالتا ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوبارہ بڑھ جاتا ہے۔ جب آنے والا پانی کے عوض بھی آپ چیزیں لے لیں ساری، اور اس کنویں میں کتا بھی پھینک دیں ایک، اور کتا مر کے بدبودار ہو جائے، اور بدبو جو ہے نا وہ آپ کے گیٹ نمبر 4 کے اندر سے بھی جائے تو، اور دوسرے دروازوں سے بھی اندر باہر آ جائے، جب آپ کے اپنے ناک میں دم ہو جائے، آپ پوری کمائی کنویں کی کھا چکے ہوں، آنے والے وقت کی بھی کھا چکے ہوں، پھر آپ کہیں جی ہمارا اس کنویں سے کوئی تعلق نہیں۔ جناب، اس کتے کو نکال لیں، وہ پانی جو نکالا ہے وہ واپس کریں، یہ ہمیشہ کی طرح مٹی پاؤ نہیں ہوگا۔ اسی طرح کسی کھیت کھلیان پہ آپ قبضہ کر لیں، اس پہ زمینیں، اس کے اوپر فصلیں بھی بوئیں، اس کے کاٹیں بھی، کھائیں بھی، اور آنے والے وقت کے لیے قرضہ بھی اٹھا لیں اس کی فصلوں کے عوض، اور سارا اجاڑ کے، سارا تباہ کر کے، اور سارا گند وہاں پہ اپنا پھینک کے، پھر آپ کہیں جی ہمارا اس کھیت سے کوئی تعلق نہیں۔ نہیں جناب، اس گند کو اٹھائیں، جو یہاں سے مال آپ لے کے گئے ہیں واپس کریں، اور پھر آپ کہیں گے ہمارا اب تعلق نہیں ہے۔ یہ ہر دفعہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں، ہر 4 5 سال 6 سال بعد آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن جب بھی آپ نے کہا ہے وہ جھوٹ نکلا ہے، جب بھی آپ نے کہا ہے وہ جھوٹ نکلا ہے۔ آپ پچھلی سارے ادوار میں جب آپ نے کہا ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اس کے بعد تعلق آتا کیسے ہے؟ ہم تو بچپن سے، میری عمر ہو گئی ہے تقریباً 55 سال، 5 ایئر۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، میں ایک ہی بات دیکھ رہا ہوں کہ جی پاکستان جو ہے نا نہایت ہی خطرناک دوراہے سے گزر رہا ہے۔ پاکستان جناب جی
ہمیں یہ ساری قسمت ہماری خراب ہے کہ ہم نے وہ خطرناک دوراہے پہ گزرتے رہنا ہے؟ اس خطرناک دوراہے پہ اس کو لاتا کون ہے یہ بتایا جائے ہمیں. یہ بار بار جو لاتے ہیں روز روز کا کام ختم کریں، کسی سائڈ پہ لگائیں، یا اس ملک کو آپ بیچ چکے ہیں بیچ دیں، اس کا ٹیک اوور بھی دے دیں کسی کو تاکہ ہمیں صبر آ جائے. اگر نہیں تو پلیز خدا را بار بار یہ نہ کہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. ہاں، اگر واقعی آپ چاہتے ہیں سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو مہربانی کریں وہ جو سیاست سے تعلق تھا، جب اب کہہ رہے نا نہیں، جب تھا اس کا حساب دے دیں. اس کا حساب دیے بغیر آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. باقی رہے گی بات جو آپ نے یہ گند مارا ہوا ہے، یہ آپ نے کتا ایک چھوڑا ہوا ہے، اس کو جب تک آپ پٹا نہیں ڈالیں گے، چھوڑا آپ نے کتا آپ کو پٹا ڈالنا ہے. وہ آپ پہ بھونک رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، وہ آپ پہ بھونک رہا ہے. قانون، اور جب وہ قانون وہ اس میں نہیں تھا حکومت میں، جب آپ نے اس کو حکومت نہیں دی تھی اس پارلیمنٹ پہ، اس نے تب بھی حملہ کیا تھا، نیشنل ٹی وی پہ تب بھی حملہ کیا تھا. آج وہ حکومت پہ ہے، اب بھی وہ حملے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو، نہ اس کو پارلیمنٹ کی ضرورت ہے، نہ پارلیمنٹ کا تھرو آیا تھا، نہ اس کو پارلیمنٹ کی کوئی ضرورت ہے، اور پارلیمنٹ کے وہ خلاف ہے اور حملہ آور رہتا ہے ہر وقت. پارلیمنٹیرینز پہ حملہ آور رہتا ہے. وہاں پہ بیٹھ کے جو کہہ رہا تھا نا میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ کھل گئے ہیں، وہ سب بچوں کو سمجھ رہی پاکستانی کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے. وہ ہمیں نہیں کہہ رہا تھا، وہ آپ کو کہہ رہا تھا، کیونکہ آپ کو اس نے کہا کہ ویسے ہی میری سپورٹ جاری رکھیں. آپ نے اس کو کہا کہ یار ہم بہت بدنام ہو گئے ہیں، ہم اس کو جاری نہیں رکھ سکتے. تو تب جا کے اس نے کہا کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جاری رکھ سکتے تو پھر میں اپنے طریقے سے لڑوں گا. میرے ہاتھ پھر کھل گئے. تو اس کا طریقہ تو یہی ہے. وہ تو پاکستان کو کہتا ہے پاکستان میں جائے باڑ میں، وہ کہتا ہے. اور پاکستان کی کبھی اس نے سوچی نہیں ہے، وہ خیر خواہ نہیں ہے پاکستان کا. اس کے عمل، اس کی باتیں چھوڑے، باتیں تو جتنی مرضی کروا لیں، آپ مجھ سے کروا لیں، میں سارا دن بیٹھے کرتا رہتا ہوں. عمل جو ہے اس کا کوئی ایک عمل بتائیں جو پاکستان کے فیور میں گیا ہو. پاکستان کہاں تھا کہاں پہنچ گیا، اس کو ان باتوں کا کوئی سروکار نہیں ہے. اکانومی کدھر جا رہی ہے، مہنگائی کدھر جا رہی ہے، کوئی بندہ اسٹیٹ بینک لے گیا ہے، کوئی ادھر سے یہ لے گیا ہے. وہ کہتا ہے جو مرضی کرو، میں بیٹھا ہوا ہوں، بس مجھے نہیں کچھ کہنا، میرے ہاتھ میں پاور رہنے دو، میں بادشاہ بنوں، میں حکومتی مشینری یوز کروں، میں جس کو مرضی اپنے غلاموں کی طرح یوز کروں. اس طرح نہیں چلتا جناب. اور یہ سارا کریڈٹ ابھی تک آپ کو جا رہا ہے اور جاتا رہے گا جب تک یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے. کریڈٹ آپ کو لینا پڑے گا. آپ بھی بیانوں سے کام نہیں چلا سکتے، یہ بھی بیانوں سے نہیں کام چلا سکتا. یہ ملک پاکستان ہے، یہ ماشاءاللہ 7ویں بڑی ایٹمی طاقت ہے دنیا میں. اس کا ایک وجود ہے، اس کی طاقت ہے، اس کا ایک وزن ہے. اور وہ وزن کیسے پیدا ہوا ہے وہ آپ نے نہیں کیا. آپ نے تو اس کو کھایا ہے ہمیشہ، آپ نے تو تباہی مچائی ہے اس کی. وہ ہماری پوری قوم نے صبر کی ہے، ہماری قوم نے قربانیاں دی ہیں. جناب آپ اپنے ترانے سے چلوا لیتے ہو. جب ٹینکوں کے نیچے سر دیے تھے نا، وہ سویلین تھے، اور سب سے زیادہ جو نقصان پہنچا ہے جانی مالی وہ سویلینز کو پہنچا ہے. ہم آپ سے پھر بھی پیار کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. کیوں کرتے رہیں گے؟ وجہ بتاؤ. آپ کا منہ نہیں مارتا، آپ کے سائیوں کا منہ مارتا ہے، کیونکہ آپ تھوڑے سے ہیں، آپ قابض ہیں تھوڑے سے، سسٹمیٹک طریقے سے اوپر چلے گئے ہیں اس کی وجہ سے. باقی سارے ہمارے ہیں، ہم ہیں. باقی جو اس میں نہیں شامل ہوئے نا آپ کے اس گھرونے کھیل میں، وہ نہ ہی ہوتے ہیں. وہ جن کے اوپر آپ ڈسپلن سے کنٹرول کر رہے ہیں وہ ہم ہیں. ہماری طاقت کو استعمال کر کے آپ ہمارے اوپر ہی حملہ آور ہیں. اس کو بس کر دیں. اگر آپ کا واقعی اس سیاست سے باقی چیزوں سے نہیں تعلق تو مہربانی فرمائیں یہ اپنا کتا ساتھ لیں. کتے نے جو تباہی مچائی ہے، اور اس کتے کے ساتھ مل کے جو دوسرے کتوں نے تباہی مچائی ہے، وہ سارے کتے ہمارے والے کر دیں. ہم جانیں وہ کتے جانیں. آپ اپنا کام کریں، ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے نعرے لگاتے ہیں. آپ کو ایک قطرے کی ضرورت پڑے گی خون کی، ہم 10 قطرے دیں گے اور دیتے رہیں گے. اس حالت میں بھی دیتے رہیں گے. لیکن اب
اب ہمارا فرض بنتا ہے، ہمارا حق بنتا ہے، 74-75 سال گزر گئے ہیں کہ آپ سے بات کریں، آپ سے سوال پوچھیں. ہم تو گزار چکے ہیں، ہماری پیچھے آنے والی نسلیں بھی پھنس گئی ہیں. ہم کہتے ہیں ان کی نسلوں کو سکون ہو جائے. یہ جو اس نے کل کام کیے نا، پارلیمنٹ پہ حملہ اور سارا کچھ، اس نے ایسا کام چھیڑ دیا تھا. اگر یقین کریں کہ کل آپ فون چون کر کے یہ سارا کچھ نہ سنبھالتے، اپنے کتے کو تھوڑی بہت پٹا نہ ڈالتے، گیم بہت خراب ہو گئی تھی. اور آپ کہتے ہیں ٹینکوں کے نیچے لیٹنے والی قومیں اور ہوتی ہیں. نہیں جناب، اس قوم سے اوپر جذبہ کسی قوم میں نہیں ہے. یہ صرف مجبور ہے اپنے پیار کی وجہ سے. ہم آپ کو زندہ باد کہیں گے، کہتے رہیں گے، ہماری مجبوری ہے. لیکن آپ کے کتوں کو ہم مردہ آباد کہیں گے، ان کو ہم زندہ باد نہیں کہہ سکتے. آپ کہتے ہیں آپ کو بھی زندہ باد کہیں، آپ کے لائے ہوئے کتوں کو بھی زندہ باد کہیں، نہیں کہہ سکتے ہم. آپ کو ہماری مجبوری ہے، آپ کو ہم زندہ باد کہتے ہیں. کسی ڈر و خوف کا نہیں. ڈر و خوف صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہے. وجہ صرف اتنی ہے، آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ میں ہم ہیں اور ہم میں آپ ہیں. ہم آپ کو مرد آباد کہتے ہیں تو مرد آباد ہمیں جاتا ہے. دوسرے لوگوں میں مذاق بنتے ہیں. اب بھی جیسے اس کو لائے تھے ویسے اس کو لے جائیں، اس ملک کی تباہی نہ کریں. اور ہو سکے جتنا لوٹا ہوا مال ہے وہ اس ملک کو واپس دلوا دیں پلیز. نہیں دلوائیں گے، چین کے لیا جائے گا. وہ دور پرانے ختم ہو گئے ہیں. یہ مال دینا پڑے گا. ہمارے ادھر ہزاروں اربوں وہ ڈالر ادھر کرپشن ہو گئی ہے. یہ دوائیوں میں کتنے ارب جی؟ اتنے 100 ارب. آٹے میں کتنے ارب جی؟ اتنے 100 ارب. چینی میں کتنے ارب جی؟ اتنے 100 ارب. اور 100 ارب کے لیے ہم اپنا وہ پکڑ کے اسٹیٹ بینک دے دیتے ہیں. یہ کیا مذاق آپ کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ دنیا کو؟ یہ ساری قوم پڑھ لکھ چکی ہے. ہمارے والا دور اب نہیں ہے. یہ بچے سمجھتے ہیں ساری باتیں، ان کو سمجھ لگتی ہے. آپ ان بچوں کو، نیو جنریشن کو یہ نہ سمجھے جو ٹک ٹاک پہ اور یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے. یہ 2-4% ہوگی جو اپنے کتے گالیں نکالنے کے لیے بیٹھائے. وہ تو آدھا % بھی نہیں ہوں گے اس ملک کے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس ملک میں کتنا جذبہ ہے لوگوں کے اندر، اور کتنی وہ وفاداری ہے. اور یہ بھی آپ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں کہ آپ اکیلے ہی وفادار ہیں. آپ کی وفاداریاں سامنے پڑی ہوئی ہیں. برحق تحریک عدم اعتماد یہ آئینی اور قانونی راستہ ہے. اگر آپ آئینی اور قانونی راستہ بھی نہیں استعمال کرنے دیں گے، جیسے آپ پہلے بھی نہیں کرنے دیتے. کئی دفعہ ادھر ووٹ اپوزیشن کے زیادہ ہوئے ہیں تو حمایت کس کی ہو گئی ہے؟ حکومت کی. فون آتے ہیں بندوں کو بلیک میل ہوتا ہے. اگر آپ نے تھوڑے دن کے لیے فون روک بھی لیے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے انڈر کور سارا کچھ چل رہا ہو، اور اس کا کانفیڈنس دیکھے جس کے پاس اکثریت نہیں ہے. آپ کو بھی پتا اس کے پاس اکثریت نہیں ہے. جب ایک بندے کے پاس اکثریت نہ ہو، وہ اس کے منہ سے جھاگ نکلے، تھوکے پھینکے، اگر لوگوں کو گالیاں بکے، اور آپ کہیں جی ہمارا کوئی تعلق نہیں. جناب، یہ گالیاں جو پڑ رہی ہیں یہ آپ پڑوا رہے ہیں ہمیں. یہ آپ کا کتا ہے، آپ کی طرف سے بھونک رہا ہے. بس کر دیں، ختم کر دیں. اس کو لے جائیں، ملک کو چلنے دیں. آپ ذاتیات پہ نہ آئیں. آپ کا ایک بندہ پورا پاکستان نہیں ہو سکتا. اگر ایک بندہ آپ کا پورا پاکستان ہو سکتا تو میں بھی پورا پاکستان ہوں. یہ سارے بندے پھر پورے پاکستان ہیں. پاکستان کا ہر بندہ پورا پاکستان ہے. آپ کو الگ سے پاکستان نہیں ہے. آپ کی قربانیاں کو کسی سے زیادہ نہیں ہیں. آپ قانون کو آپ بھی نہیں مانتے. آپ کس قانون سے آپ ایکسٹینشن لے کے بیٹھے ہیں؟ اور آپ کا ترجمان کل کہہ رہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کا تعلق بھی ہے، آپ کا تعلق بھی نہیں ہے. آپ کا لایا ہوا کتا ہم پہ بھونک رہا ہے، آپ کا تعلق بھی نہیں ہے. آپ کا لائے ہوئے کتے نے ہمارا ملک تباہ کر دیا، آپ کا تعلق بھی نہیں ہے. یار بس کر دو. اب کیا کس چکر میں پڑے ہوئے ہو؟ خدا کا نام مانو. اللہ پاک ہمارے ملک پہ رحم کرے. ہمارے ملک کے ہر دشمن کو، ہر برا سوچنے والے کو
نست و نبود کرے، اور ہر مخلص کو، ہر پاکستانی کو اللہ پاک دن دگنی رات چوگنی ترقی دے اور اپنے ملک کا محافظ بنائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.